بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج دی ٹائم ٹریول سیریز کی 15ویں قسط ہے، اور جب میں اس قسط کے نوٹس تیار کر رہا تھا تو ایک مرتبہ تو مجھے لگا کہ جیسے میں ایک بار پھر سے ڈاکٹریٹ کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ آج کی قسط میں جو کچھ آپ سننے والے ہیں، جو کچھ آپ دیکھنے والے ہیں، وہ سب انتہائی حیران کن ہونے والا ہے، اور جتنا یہ سب حیران کن ہوگا اتنی ہی میں نے اس ٹاپک کے اوپر محنت کی ہوئی ہے۔ تو چلے آئیں پھر شروع کرتے ہیں ہم نوح علیہ السلام کے سیلاب کے متعلق اس ٹاپک کی شاید سب سے حیرت انگیز قسط کہ آخر یہ سیلاب پوری دنیا کو ڈبونے کے لیے آیا ہی کیوں تھا۔ Now I really hope کہ آپ نے سیریز کی پچھلی 4 قسطیں دیکھی ہوئی ہوں گی، کیونکہ ان ویڈیوز کے اندر ہم نے کچھ بہت ہی اہم پوائنٹس ڈسکس کیے تھے، مثلاً یہ کہ نوح علیہ السلام کے سیلاب کا پانی آیا کہاں سے تھا، کون سا پانی آسمان سے آیا تھا اور کون سا پانی زمین کے نیچے سے نکلا تھا، نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنائی کیسے تھی، آخر کو وہ کوئی کتنی بڑی کشتی تھی، اس پر کون کون سے جانور تھے، اور ان جانوروں کے ساتھ کشتی پر کیا کیا واقعات پیش آئے تھے۔ یہ سب جاننا بہت ضروری تھا، کیونکہ وہ سب بتاتے ہوئے میں آپ کو آج کی قسط کے لیے پریپیئر کر رہا تھا، کیونکہ آج آپ کچھ بہت ہی حیرت انگیز کانٹینٹ دیکھنے والے ہیں۔ اور آج کی قسط کا آغاز ہوتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 44 سے کہ فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان اب بس کر اور تھم جا۔ تو اسی وقت زمین کا پانی سکھا دیا گیا اور کشتی جودی نامی ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی۔ اوکے، پچھلی قسط کے کومنٹس میں کچھ فیملی ممبرز نے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر نوح علیہ السلام کے سیلاب کا پانی اس دنیا سے نہیں تھا بلکہ کہیں اور سے آیا تھا، تو بی اسپیسیفک علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق مسجورہ کے سمندر سے آیا تھا، کہ جو عرش کے نیچے ایک عظیم الشان ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے۔ یہ تمام ڈیٹیلز پچھلی قسط کے اندر موجود تھیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ پانی وہاں سے آیا تھا مسجورہ کے سمندر سے، تو پھر وہ پانی گیا کہاں؟ اس سوال کا جواب سورہ ہود کی اسی آیت میں موجود ہے کہ جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، کہ زمین نے پانی نگل لیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے صرف 1 سال پہلے ہماری زمین کے کوئی 700 کلومیٹر نیچے ایک سمندر دریافت ہوا تھا، اور اس سمندر میں اس قدر پانی ہے کہ وہ ہماری پوری دنیا کے سمندروں کے پانیوں کو ملا کر بھی اس سے 3 گنا زیادہ ہوگا۔ صرف پچھلے سال کی بات ہے کہ یونیورسٹی آف الینوائے کے سائنسدانوں نے ہزاروں زلزلوں کے ڈیٹا اور سائزمک ایکٹیویٹی کو آبزرو کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ ہماری زمین کے اندر پانی کا ایک بہت 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 بڑا ذخیرہ موجود ہے، کہ جو رنگ ووڈائٹ نام کے منرلز کے اندر قید ہوا پانی ہے۔ زمین کے نیچے اس قدر پانی کہاں سے آیا؟ Nobody really knows، لیکن بہت ممکن ہے کہ یہ وہی پانی ہو کہ جس نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہماری پوری دنیا کو ڈبو دیا تھا۔ لیکن کیا واقعی اس سیلاب نے پوری دنیا کو ڈبو دیا تھا؟ تو جواب ہے کہ ہاں، وہ سیلاب ایک گلوبل سیلاب تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آج کل کچھ سکولرز آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ نہیں، وہ سیلاب تو ایک لوکل سیلاب تھا، وہ سیلاب تو صرف ایک گاؤں میں آیا تھا، لیکن نہیں، نہ کبھی کسی صحابی نے یہ بات کی ہے اور نہ ہی کبھی کسی تابعی نے، بلکہ طوفان نوح کے متعلق قرآنی آیات، احادیث اور آثار کو ملا کر جتنا بھی ڈیٹا موجود ہے وہ سب ایک عظیم الشان گلوبل فلڈ کے متعلق بتاتا ہے کہ جس نے پوری دنیا کو ڈبو دیا تھا۔ اب ویسے تو پچھلی قسطوں کے اندر میں آپ کو اس حوالے سے کئی ایک دلائل دے چکا ہوں، لیکن آج اس حوالے سے میں آپ کو ڈائریکٹلی ایک حدیث سنانے والا ہوں، اور آپ نے اس حدیث کو بہت غور سے سننا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، اور بجائے اس کے کہ نماز کے بعد آپ اپنے گھر چلے جاتے، آپ علیہ السلام اپنی جگہ پر بیٹھے رہے یہاں تک کہ تقریباً چاشت کا وقت ہو گیا۔ چاشت کا وقت یعنی تقریباً صبح کے 10 بج گئے،
اور اس وقت آپ علیہ السلام ایک مرتبہ مسکرائے اور لوگوں نے آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا بھی، اور پھر آپ وہیں بیٹھے رہے یہاں تک کہ پھر ظہر کا وقت ہو گیا، پھر عصر، پھر مغرب۔ نبی علیہ السلام نے تمام نمازیں وہیں اپنی جگہ پر ادا کیں، لیکن کسی سے کوئی بات نہیں کی، اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر آپ علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے۔ اب لوگوں کو نبی علیہ السلام کا ایسا کرنا معمول کی روٹین سے بہت ہٹ کر محسوس ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ صحابہ کرام ایسے ڈائریکٹلی آپ علیہ السلام کے گھر جا کر تو پوچھ سکتے نہیں تھے۔ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یا ابو بکر، آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل کرتے دیکھا ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، سو آپ ان کے گھر جائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا ہے۔ اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ بھی تھوڑے سے متفکر ہوئے، پھر نبی علیہ السلام کے گھر گئے، اور پھر جب آپ علیہ السلام سے آج کی اس غیر معمولی روٹین کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، آج میرے سامنے ایک عجیب منظر لایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا وسیع و عریض چٹیل میدان ہے کہ جہاں لوگ شدید کرب، اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہیں، پسینہ بہہ کر ان کے منہوں تک آیا ہوا ہے، اور وہ دن قیامت کا دن ہے، ایک انتہائی طویل دن۔ تو لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہمیں آدم کے پاس چل کر ان سے درخواست کرنی چاہیے کہ اے انسانوں کے والد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، آپ کو اپنی جنتوں میں ٹھہرایا ہے۔ اے آدم، اللہ نے آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، تو آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کریں۔ تو میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام ان لوگوں کو جواب دیں گے کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ میری اپنی خطا کی وجہ سے ہی تو مجھے جنت سے نکال دیا گیا تھا، مجھے تو میری اپنی جان نے بے چین کر رکھا ہے۔ تم سب میرے بیٹے نوح کے پاس چلے جاؤ، تو وہیں سے وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ اے نوح، آدم کے بعد آنے والے آپ پہلے رسول ہیں، تو آپ ہی ہمارے حق میں کوئی سفارش کر دیں۔ لیکن نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، میں نے ایک ایسی دعا کی تھی کہ جس سے تمام اہل زمین غرق ہو گئے تھے، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، تم ایسا کرو کہ تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ اور پھر یہ حدیث مزید آگے بڑھتی ہے اور بڑھ کر پھر نبی علیہ السلام تک جاتی ہے کہ جب لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور جس پوائنٹ پر وہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو وہ منظر دیکھ کر پھر نبی علیہ السلام مسکرائے تھے، اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو مسکراتے ہوئے دیکھا بھی تھا۔ لیکن اس پوری حدیث کے اندر کیا آپ نے نوح علیہ السلام کا جواب سنا کہ میں نے ایک ایسی دعا کی تھی کہ جس سے تمام اہل زمین غرق ہو گئے تھے؟ What is this if not a global flood؟ پوری دنیا غرق ہوئی تھی، اور تمام کلاسیکل تفاسیر پوری دنیا میں آئے ایک گلوبل سیلاب کی داستان ہی بیان کرتی ہیں۔ اگر آپ کو میری 40,000 سالوں کا علم سیریز یاد ہے تو اس کے اندر میں نے آپ کو بڑی ہی تفصیل سے دکھایا تھا کہ کیسے پوری دنیا میں کم از کم 300 ثبوت ایسے ملتے ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا سیلاب پوری دنیا میں آیا تھا۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ ان والی ویڈیوز میں تو میں نے کشتی پر سوار جانوروں پر بہت ڈیٹیل سے بات بھی کی تھی کہ نوح علیہ السلام نے ان کو سلیکٹ کیسے کیا تھا، یعنی کہ بجائے علیحدہ علیحدہ کتوں، بھیڑیوں اور گیدڑوں کے بجائے کینیڈائی فیملی کے ایک جوڑے کو سوار کر لیا تھا۔ وہ بڑی ہی دلچسپ گفتگو تھی اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہ والی ویڈیو دیکھی ہوگی۔ لیکن آج والی قسط میں وہ ٹاپک ڈسکس ہونا ہے کہ جو اس وقت ان ویڈیوز کے اندر میں نے چھوڑ دیا تھا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایسا کیا ہوا تھا کہ پوری دنیا کو پانی میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اور اس سب کی شروعات ہوتی ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کے جودی پہاڑ پر رک جانے کے بعد سے۔ سورہ ہود کی آیت سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر رکی تھی، اور رکنے سے پہلے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 5 مہینے تک وہ کشتی پانی کے اوپر گھومتی اور تیرتی اور ڈولتی رہی تھی، اور ان 5 مہینوں میں سے 10 دن تو صرف اسی جگہ ڈولتی رہی تھی کہ جہاں پر نوح علیہ السلام نے اسے بنایا تھا، اسے کنسٹرکٹ کیا تھا۔ اور اگر آپ امیجن کریں تو اٹ میکس پرفیکٹ سینس
کیونکہ دھیرے دھیرے جب پانی چڑھنا شروع ہوا تو تقریباً 10 دن میں وہ پانی اس لیول تک پہنچا کہ 30 گز اونچی عظیم الشان کشتی اس میں ڈولنا شروع کر سکے۔ اور پھر ایک مرتبہ کہ جب وہ پانی کے اوپر بہنا شروع ہو گئی تو پھر 40 دن تک وہ اس جگہ کے گرد گھومتی رہی کہ جہاں پر آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ ہوا کرتا تھا۔ اور پھر طوفان اور سیلاب کے عظیم الشان پہاڑوں جیسے لہروں کے درمیان ٹوٹے ہوئے کسی تنکے کی طرح یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں بھٹکتی رہی۔ اگر میں تھوڑا مزید ڈیٹیلز میں جاؤں تو میں آپ کو اس کشتی کی ڈائریکشنز بھی بتا سکتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ کس ملک میں پہنچی اور پھر وہاں پہنچ کر وہاں سے واپس آئی، لیکن پھر یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے فی الوقت بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہ کشتی سب سے پہلے افریقہ کی طرف گئی تھی، پھر طوفان کی لہریں اسے یورپ کی طرف دھکیلتی رہیں اور ایک پوائنٹ پر آ کر وہ کشتی یورپ سے بھی آگے چلی گئی تھی۔ روایات میں جو نشانیاں ملتی ہیں ان کے مطابق نارتھ سی وغیرہ کے ایریا میں، اور نارتھ سی کا سمندر کس قدر خطرناک علاقہ ہے یہ تو میرے خیال سے آپ سب جانتے ہوں گے۔ اور وہاں سے پھر وہ کشتی ہولی لینڈ یعنی کہ ارض مقدس کی طرف واپس آئی، اور تب پھر وہ جودی پہاڑ کے اوپر جا رکی۔ اور جودی کے متعلق تو اس وقت یہی مشہور ہے کہ وہ پہاڑ ترکی کے اندر ہے، یعنی کہ دی ماؤنٹ ارارات۔ اور آپ نے کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ماؤنٹ ارارات یا پھر جودی پر نوح علیہ السلام کی کشتی دریافت ہوگی، لیکن اب وہ پہاڑ واقعی ماؤنٹ ارارات یا جودی ہے یا نہیں وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ بحث ہے، اور ہمارے آج کی ٹاپک سے اتنا ریلیٹڈ ہے بھی نہیں۔ بہرحال جب کشتی جودی کے اوپر رک گئی تو تفسیر ابن ابی حاتم کے مطابق باہر نکلنے سے پہلے کشتی میں موجود تمام لوگوں نے اپنی اپنی آنکھوں میں اسمد کا سرما لگایا۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی تقریباً 5 مہینے ان لوگوں کی آنکھیں کشتی کے اندھیرے میں رہی تھیں۔ انہوں نے دن کی روشنی نہیں دیکھی تھی، ان کی آنکھیں روشنی دیکھنے کی عادی نہیں رہی تھیں۔ ایک تو کشتی کے اندر اپنا اندھیرا، اور پھر پچھلی قسط کے اندر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کشتی کا زیادہ تر حصہ پانیوں کے اندر سبمرجڈ تھا، انڈر واٹر تھا، کہ جہاں ویسے ہی کافی اندھیرا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی آنکھوں کو اچانک ملنے والی روشنی سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے اسمد کے سرمے کا استعمال کیا۔ آپ میں سے جن فیملی ممبرز کو نہیں پتا، انگلش میں اسمد کو اینٹی منی کہتے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھا سرما ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر اسمد کے سرمے کی تعریف کی تھی اور بتایا تھا کہ سرموں میں سب سے بہترین سرما اسمد کا سرما ہے، کہ جو نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ اب سیلاب رک جانے کی جو نشانی حضرت نوح علیہ السلام کے لیے مقرر ہوئی وہ دراصل ایک قوس قزح تھی کہ اے نوح، جب آپ کو قوس قزح نظر آنے لگ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ سیلاب ان قریب تھم جانے والا ہے۔ اب قوس قزح تو نظر آ گئی، لیکن پچھلی قسط کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے سیلاب رکنے کے بعد ہر طرف ایک دھند چھا گئی تھی، انتہائی گہری اور ڈینس فوگ، کیونکہ آسمان سے آنے والا پانی ٹھنڈا تھا اور زمین سے نکلنے والا پانی گرم تھا۔ تو جب بارش رکی تو اس وقت ہر طرف ایک انتہائی گہری دھند، ایک کورا چھا گیا، اور ویسے بھی نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ کے اوپر رکی تھی، تو اٹ از انڈرسٹینڈیبل کہ نوح علیہ السلام کو زمین نظر نہیں آ رہی ہوگی، اور اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ پھر آپ علیہ السلام نے کوے کو بھیجا تاکہ وہ دیکھ کر آئے کہ زمین ظاہر ہو گئی ہے کہ نہیں۔ لیکن کوا نوح علیہ السلام کے پاس واپس خبر لانے کے بجائے ایک مردار کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ روایت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہے، اور یہی بات نوح علیہ السلام کے اس پوتے کعب نے بھی بتائی تھی کہ جسے حواریوں کے کہنے پر عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا، اور اس سے پوچھا تھا کہ کعب، نوح علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ تمام شہر غرق ہو چکے ہیں؟ تو کعب نے بتایا کہ ایک کوے کے ذریعے نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا تھا، لیکن خبر لانے کے بجائے وہ کوا لاشوں کے ڈھیر کے اوپر جا بیٹھا تھا، اور نوح علیہ السلام نے اس کے لیے ایک
بد دعا بھی کی تھی، اور اسی بد دعا کی وجہ سے آج تک کوا انسانوں سے گھبراتا ہے، کبھی کسی کے گھر میں اپنا ٹھکانہ نہیں بناتا۔ ونس اگین اس واقعے کی ڈیٹیلز کے لیے آپ پچھلی قسطیں ضرور دیکھیے گا۔ تو کوے کی اس حرکت پر نوح علیہ السلام نے لعنت کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوا ان 5 جانوروں میں سے ایک ہے کہ حدیث کے مطابق اگر آپ احرام کی حالت میں بھی انہیں مار دیں تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، اور وہ 5 جانور ہیں: بچھو، چوہا، کاٹ لینے والا کتا، چیل اور کوا۔ جب کوا واپس نہیں آیا تو نوح علیہ السلام نے پھر ایک کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر والی بات بھی کعب نے بتائی تھی کہ جسے عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا، کہ جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ روایات ہیں کہ جن کے ایک سے زیادہ سورسز موجود ہیں۔ اور بائی دا ویز یہ کبوتر والا ڈیسیجن بڑا ہی زبردست تھا کہ کبوتر ہی کو کیوں بھیجا۔ ابھی میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ کیسے۔ بہرحال جب کبوتر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں زیتون کی، یعنی کہ اس کے پنجے میں زیتون کے درخت کی ایک شاخ تھی، اور درخت کی ٹہنی دیکھ کر نوح علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ ابھی زمین خشک نہیں ہوئی۔ کلیئرلی وہ زمین کو دیکھ سکتے بھی نہیں تھے، کیونکہ کشتی ایک تو بہت اونچائی پر تھی اور پہاڑ کے نیچے یقیناً بہت گہری دھند تھی۔ لہٰذا کچھ دن انتظار کرنے کے بعد نوح علیہ السلام نے دوبارہ سے اسی کبوتر کو بھیجا، اور اس مرتبہ وہ اس جگہ کی مٹی اپنے پنجوں کے ساتھ لگا کر واپس آیا کہ جہاں آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا خانہ کعبہ ہوا کرتا تھا۔ اور یوں نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ بالآخر زمین نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کبوتر کے لیے دعا کی اور اسے حرم میں ٹھہرنے والا پرندہ مقرر کیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت مانگی۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ اسی لیے لوگ اس کے ساتھ شفقت برتتے ہیں۔ اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ حرمین شریفین میں کس قدر کبوتر دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، اب کبوتر ہی کیوں؟ دیکھیے، کبوتر کو بھیجنے کا فیصلہ بہت ہی ریئلسٹک اور زبردست تھا، کیونکہ اس ٹاسک کے لیے کبوتر ایک پرفیکٹ پرندہ تھا۔ کبوتر 1100 میل تک اڑ سکتا ہے، اور کئی گھنٹے تو بغیر تھکے بھی سنگل اڑان میں بھی اڑ سکتا ہے۔ آج تک کا کسی بھی کبوتر کا سنگل فلائٹ ورلڈ ریکارڈ 600 میل تک ریکارڈ کیا گیا ہے، یعنی پاکستان کے شہر اسلام آباد سے لے کر انڈیا کے شہر اجمیر تک۔ پھر اس کی فلائٹ سپیڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بہت تیزی سے اڑنے والا ایک پرندہ ہے کہ جو جلدی اپنی اڑان پوری کر کے واپس آ جاتا ہے۔ پھر کبوتر کا فیلڈ آف ویو وہ 340 ڈگری کا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سر کو گھمائے بغیر تقریباً ہر طرف دیکھ سکتا ہے۔ اگرچہ سامنے کی نظر اس کے پیریفیرل ویژن کے مقابلے میں تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ایک کبوتر کئی میل تک بغیر کسی دقت کے واضح طور پر دیکھ سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام کی زمین ڈھونڈنے کے ٹاسک کے لیے کبوتر ایک پرفیکٹ پرندہ تھا۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طوفان کی ابتدا اور کبوتر کے بھیجے جانے تک درمیان میں 1 سال کا عرصہ گزرا تھا، اور پھر دوسرے سال دوبارہ سے جنگل اور زمین پر گھاس اگنا شروع ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ معلومات میں آپ کو جلدی بتا دیتا ہوں کہ پھر نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود لوگ کشتی سے نیچے اترے، اور وہاں ایک سیٹلمنٹ، یا پھر جسے کتابوں میں ایک بستی کہتے ہیں، وہ آباد کی، اور اس ارلی سیٹلمنٹ کا نام رکھا گیا قریۃ التمانین، یعنی کہ 80 لوگوں کا گاؤں، کیونکہ کشتی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ 80 لوگ سوار تھے۔ لیکن پھر اس سیٹلمنٹ میں بھی ایک وبا پھیل گئی، اور جو بھی تھوڑے بہت لوگ وہاں موجود تھے وہ مرنا شروع ہو گئے۔ وہ وبا کیوں اور کیسے پھیلی؟ دیکھیے، 5 مہینے سے وہ لوگ کشتی میں سوار تھے، کمزور تھے، خوراک کی کمی کا شکار تھے، زمین گیلی تھی، فصلیں اور نباتات اس طرح سے اگ نہیں رہی تھیں، تو ایسے میں ہیضہ یا کسی وبا یا کسی بھی بیماری کا پھیل جانا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ بہرحال اس وبا کے بعد زیادہ تر لوگ مر گئے سوائے نوح علیہ السلام اور ان کی امیڈیٹ فیملی کے، اور یہ وہ وجہ ہے کہ پھر سورہ صافات میں آتا ہے کہ ہم نے نوح کو اور ان کی اولاد کو ہی باقی رہنے والا بنا دیا۔ یہ ہے اس آیت کا بیک ڈراپ۔ اور پھر یہاں سے آگے کیا ہوا
یہ تو میرے خیال سے تقریباً آپ سبھی نے سن رکھا ہوگا کہ کیسے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس دنیا کی 3 مختلف ڈائریکشنز میں مائیگریٹ کر گئے۔ سام عرب اور ایشیا کی طرف آ گئے، حام افریقہ کی طرف چلے گئے اور یافس یورپ کی طرف ہجرت کر گئے، اور یوں پھر آگے انسانی نسل کا ایک بار پھر سے آغاز ہو گیا۔ بائی دی وے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، پاکستان کا ایک شہر ہے جہلم، اور جہلم کی ایک تحصیل ہے پنڈ دادن خان، کہ جہاں اس وقت ایک ایسی قبر موجود ہے کہ جسے کسی زمانے میں وڈی قبر کہا جاتا تھا، پنجابی میں جس کا مطلب ہوتا ہے بڑی قبر۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ قبر کس کی ہے، لیکن 1891 میں اس علاقے میں رہنے والے ایک مشہور صوفی بزرگ شمس الدین گلیانوی نے ایک خواب دیکھا کہ یہ قبر نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی ہے، اور تب سے یہ جگہ 76 فٹ لمبی یہ قبر حام بن نوح کی قبر کے نام سے مشہور ہے۔ اور اگرچہ اس جگہ جنگلی جانور کافی زیادہ تعداد میں ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو یہاں ہر سال یا ہر مہینے وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ قبر واقعی حام بن نوح کی ہے یا نہیں ہے، I'm just telling you کہ پاکستان میں ایک جگہ ایسی ہے کہ جو حام بن نوح کی قبر کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کا یہ تباہ کر دینے والا سیلاب پوری دنیا کی طرف آخر بھیجا ہی کیوں گیا تھا؟ اور اس سوال کا حیرت انگیز جواب ملتا ہے ہمیں دا بک آف اینوخ سے۔ انجیل کی بک آف جوڈ میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اور اینوخ بھی کہ جو آدم کے بعد 7ویں تھے، انہوں نے ایک پیشن گوئی کی کہ وہ اپنے 10,000 مددگاروں کے ساتھ آئے گا تاکہ تم سب کو سزا دے سکے، تم میں سے جو بھی ان نیچرل ہے اور ان نیچرل کام کرتا ہے اور اس کی ان نیچرل زبان ہے۔ اینوخ یا حضرت ادریس علیہ السلام کس ان نیچرل چیز کے متعلق بات کر رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاتا بھی ہوں، لیکن پھر یہی بات انجیل کی بک آف ڈیوٹرانومی میں بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن دونوں جگہ پر بات کچھ خاص کلیئر نہیں ہو پاتی۔ لیکن یہی بات انہی الفاظ کے ساتھ دا بک آف اینوخ کے قمران سکرول 4Q204-4Q کے کالم نمبر 16 اور 18 میں لکھی ہوئی ہے، لیکن حیرت انگیز ڈیٹیلز کے ساتھ۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پہلے آپ اس انفارمیشن کو صرف سن لیں کہ آخر اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ہمارے والد یرد کے زمانے میں جبل ہرمن یعنی ماؤنٹ ہرمن پر وہ 200 کی تعداد میں اکٹھے ہوئے، ان میں سے سب سے بڑے کا نام غزہ تھا، اور اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اس کام کو کرنے پر راضی نہیں ہوگے اور اس کی سزا مجھ اکیلے کو بھگتنا پڑے گی۔ اور پھر ان سب نے اونچی آواز میں ایک عہد کیا کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے اور ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ اور اس وقت ان 200 میں سے سب کے سب جبل ہرمن پر موجود تھے، اور انہوں نے اونچی آواز میں یہ عہد کر کے خود کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک معاہدے میں باندھ لیا۔ ان کے بڑوں کے نام تھے اراکیل، رامیل، براکیل، انانیل، زاکیل، توریل اور ساریل، اور ان میں سے سب سے بڑے کا نام تھا غزہ۔ اور اس عہد کے بعد انہوں نے انسان کو مختلف چیزیں سکھانا شروع کی۔ غزہ نے انسان کو لذتوں کے متعلق سکھایا، اپنی تخلیق کو تبدیل کرنا اور تصویر بنانا سکھایا۔ براکیل نے ستاروں کا علم سکھایا، اراکیل نے زمین کی باتیں سکھائیں۔ لیکن اس سب کے علاوہ انہوں نے انسانی عورتوں کے ساتھ گناہ کیا کہ جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد ان نیچرل تھی۔ یہ اولاد انسان کی تمام چیزیں لے لیتی تھی، اور جب انسان انہیں مزید برداشت نہیں کر سکا تو یہ اولاد اس کے خلاف ہو گئی، اور پھر انہوں نے گناہ کرنا شروع کیا جانوروں کے خلاف، پرندوں کے خلاف، رینگنے والے جانوروں کے خلاف، مچھلیوں کے خلاف، اور ایک دوسرے کا گوشت کھانا اور خون پینا شروع کر دیا، اور یوں پوری دنیا میں کرپشن پھیل گئی۔ اور تب سب سے بلند و بالا خدا نے اوریل کو بھیجا کہ نوح کو میری طرف سے پیغام دے دو کہ اب وہ خود کو بچا لے،
کیونکہ پوری دنیا میں پھیلی اس اولاد پر اب ایک عظیم تباہی آنے والی ہے، ایک بہت بڑا سیلاب کہ جو پوری دنیا کو نگل لے گا اور اس میں سے تمام ناپاک چیزوں کو ختم کر دے گا۔ اوکے، اب یہاں پر رک جائیں اور لیٹس بریک اٹ ڈاؤن ون بائی ون، کیونکہ یہاں سے اب اس قسط کا شاید سب سے عجیب حصہ شروع ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد تھے لامک، لامک کے والد تھے متوشلخ، متوشلخ کے والد تھے اینوخ یعنی ادریس علیہ السلام، اور ادریس علیہ السلام کے والد تھے یرد۔ اور بک آف اینوخ کے اس پیراگراف کے مطابق یرد کے زمانے میں کچھ ایسا شروع ہوا کہ جو عام زندگی سے بالکل ہٹ کر تھا۔ آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں، یرد بیسیکلی ہیبریو زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے ٹو ڈیسینڈ، نیچے اترنا۔ اب بک آف اینوخ کے مطابق یرد کے زمانے میں 200 کی تعداد میں کوئی غیر انسانی مخلوق ماؤنٹ ہرمن پر اتری، اور وہاں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی عہد کیا۔ وہ کیا مخلوق تھی؟ اگر آپ بک آف اینوخ کا انگلش ورژن پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ 200 واچرز تھے، واچرز یعنی دیکھنے والے۔ لیکن اگر آپ اوریجنل بک آف اینوخ پڑھیں کہ جو آرامیک زبان میں ہے تو وہاں لکھا ہوا لفظ ہے ایرز، اور ایرز کا مطلب واچرز کی نسبت کہیں زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ یہ لفظ نہ تو فرشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نہ انسانوں کے لیے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ کہ جو بہت تھوڑے سے علم کے ساتھ آج کل بک آف اینوخ پر ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ انہیں فالن اینجلز کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ فالن اینجلز یعنی کہ ایسے فرشتے ہیں کہ جنہوں نے معاذ اللہ آسمانوں کے خلاف بغاوت کر دی ہو۔ نہیں، فالن اینجلز کی اصطلاح سراسر غیر اسلامی ہے، کیونکہ فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس لیے ایرز کا مطلب نہ تو فرشتے ہے اور نہ انسان، بلکہ یہ لفظ کسی ایسی مخلوق کے لیے ہے کہ جو آپ کو چھپ کر دیکھ رہی ہو لیکن اس کی نیت اچھی نہ ہو۔ ٹرسٹ می آن دس۔ پچھلے 2 ہفتے لگا کر بڑی محنت کے ساتھ میں نے اوریجنل آرامیک ٹو انگلش اور پھر انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشنز کی ہیں۔ اچھا، اب یہ 200 ایرز اپنی نیچر کے حساب سے یہ کوئی اچھی مخلوق نہیں تھے، کیونکہ بک آف اینوخ میں ایک اور جگہ، انفیکٹ بک نمبر 1 چیپٹر نمبر 6 اور لائن نمبر 36 میں لکھا ہوا ہے ایسین و قدیسین، یعنی ایرز اور قدوسین، یعنی ایرز اور مقدس مخلوق، ایرز اور ہولی ونز، which clearly implies کہ ایرز اور مقدس مخلوق یہ 2 ڈیفرنٹ مخلوقات تھیں۔ ایرز مقدس نہیں تھے، یہ 2 الگ الگ اینٹیٹیز تھیں۔ ایرز میں پاکیزگی نہیں تھی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ پھر بک آف اینوخ کی بک نمبر 1 چیپٹر نمبر 22 اور لائن نمبر 6 میں ہے، اور بائی دا وے میں آپ کو اوریجنل کتاب میں سے ریفرنسز دے رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہوں تو پیج نمبر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو۔ لکھا ہے کہ ہرمن پہاڑ پر اترنے والے ایرز ٹوٹل 200 تھے، اور وہ انسانی عورتوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ انسانی عورتیں ان کی کرپشن کا فوکس تھیں۔ اور اب جو انفارمیشن میں آپ کو دینے والا ہوں یہ میں نے بک آف اینوخ کے مختلف چیپٹرز میں سے اکٹھی کی ہے، اور ایک مرتبہ میں آپ کو یہ ساری انفارمیشن دے دوں تو پھر میں آپ کو ایک اسلامک ریفرنس بھی دوں گا کہ جس میں ہمیں پہاڑ پر اترنے والے 200 ایرز کا ذکر مل جاتا ہے، اور یہ چیزیں ڈھونڈنے میں مجھے تقریباً پورا 1 ہفتہ لگ گیا تھا۔ اب ان 200 ایرز میں رینکنگ کے حساب سے 13 ایرز ایسے تھے کہ جو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ ہائی رینکنگ تھے۔ آرتیکوف، رامشیل، کوکابیل، رامیل، زکیل، براکیل، ہرمانی، متاریل، انانیل، ستاویل، سحریل اور توریل۔ اور ان میں سے سب سے طاقتور، سب سے بڑے اور سب سے خطرناک ایّر کا نام تھا غزہ، یا پھر غزہ، یا پھر غزازیل، یا پھر سمیازہ۔ اور اسپیسیفکلی اس والے ایّر کے متعلق میں تھوڑا آگے چل کر آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ ایّر کون ہو سکتا ہے۔
اور ٹرسٹ می اٹس گونا بلو یور مائنڈ۔ اب جتنے بڑے بڑے ایئرز کے نام میں نے آپ کو بتائے، یہ آپ کو اوریجنل بک آف اینوخ کے بعد اس کی تمام ٹرانسلیشنز میں بھی مل جائیں گے، اور پھر بدنام زمانہ علم کبالہ کی شاید سب سے مشہور کتاب زوہار میں بھی مل جائیں گے۔ زوہار میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آرماروس کہ جو 200 ایئرز میں سے ایک تھا، اس نے انسان کو جادوئی کلمات کہنا سکھائے تھے۔ عزہ یا پھر غزہ یا پھر سامیارس نے یا پھر سامیازہ نے انسان کو ایک دوسرے کو تباہ کرنا سکھایا تھا۔ گادریل نے انسان کو اور بالخصوص عورت کو بغیر کسی شرم کے خود کو سنوار کر پیش کرنا سکھایا تھا۔ براکیل نے انسان کو ستاروں کا علم دینا شروع کیا تھا۔ بیزالیل نام کا ایک ایئر بھی تھا کہ جس نے کچھ سکھایا تھا، لیکن کیا سکھایا تھا یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ اوریجنل بک آف اینوخ کا مینیوسکرپٹ بیزالیل کے نام سے آگے پھٹا ہوا ہے۔ چزاکیل کہ جس نے بادلوں کے متعلق کچھ سکھایا تھا، کیا سکھایا تھا وی ڈونٹ نو، کیونکہ ونس اگین بک آف اینوخ کا وہ حصہ خراب اور ڈسٹرائے ہو چکا ہے۔ پھر کوکابیل کہ جو بک آف اینوخ کے مطابق ایک بہت طاقتور ایئر تھا، اور اس کے اور بھی کئی نام لکھے ہوئے ہیں، کوکابیل، کوکبیل، کاکبیل، اور جس کے متعلق بالخصوص یہ مینشن ہوا ہے کہ وہ اندھیرے والی کسی ایسی جگہ رہتا تھا کہ جہاں ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے، اور اس کے زیر حکم 3,65,000 اینٹیٹیز اور بھی آتی ہیں کہ جو اس کے لیے کام کرتی ہیں۔ اور اسی ایئر نے انسان کو علم نجوم اور بروج کا علم سکھانا شروع کیا تھا کہ جس نے انسان کو گمراہ کر دیا۔ پھر ایک اور ایئر پینیمیو کہ جو انسان کو کچھ لکھ کر دیا کرتا تھا، اور جس کی لکھائی میں اچھی اور بری دونوں طرح کی باتیں اور علم ہوا کرتے تھے۔ Now my understanding is کہ یہ والا ایئر یعنی پینیمیو کسی قسم کے کوئی عملیات لکھ کر دیا کرتا تھا کہ جیسے اینشینٹ ایجپشنز ہر طرح کی تعویذ اور عملیات لکھا کرتے تھے، مثلا دانت کے درد کو دور کرنے والا عمل بھی کہ جو بظاہر اچھا نظر آتا ہے، اور سوتے ہوئے کسی کی جان لے لینے والا عمل بھی، but of course nobody really knows۔ پھر ساریل کہ جس نے چاند کو دیکھ کر پیشن گوئیاں کرنا سکھایا تھا کہ جو بیسکلی ایک فوربیڈن نالج ہے، ممنوع علم ہے۔ پھر شمسیل کہ جس نے سورج کے ساتھ کسی قسم کا کوئی عمل کرنا سکھایا تھا، کس قسم کا عمل ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ سورج کے ساتھ شیاطین کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، کیونکہ حدیث نبوی ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ بلکہ سنن نسائی والی ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا سینگ بھی ہوتا ہے، پھر جب سورج بلند ہوتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جب سورج سر کے بالکل اوپر آ جاتا ہے تو شیطان ایک بار پھر اس کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے ڈھلنے کے بعد اس سے الگ ہوتا ہے۔ پھر جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو تو شیطان ایک مرتبہ پھر اس کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر کہ جب وہ غروب ہو جائے تو ایک بار پھر وہ اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان اوقات میں نمازیں پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا ساریل انسانوں کو سورج کی طرف آنے یا جانے یا اس کے متعلق کسی نہ کسی قسم کا کوئی علم تو ضرور دے رہا تھا، لیکن کس قسم کا علم یہ تو ہم شاید اب کبھی بھی نہ جان سکیں، کیونکہ اس جگہ سے بک آف اینوخ ہمیشہ کے لیے پھٹ چکی ہے۔ پھر یکون یا جکون نام کا ایک ایئر، اور یہ وہ ایئر تھا کہ جس نے پہلی مرتبہ انسانی عورتوں کو کرپٹ کرنا شروع کیا، اور اس کام میں 4 ایئرز اور بھی تھے کہ جو اس کی مدد کیا کرتے تھے، اسبیل، گدریل، پینیمیو اور کسدائی، اور کہ جو بک آف اینوخ کے مطابق بدترین قسم کے شریر ایئرز تھے۔ اور پھر اسی کرپشن کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوئی وہ انتہائی ان نیچرل، انتہائی بڑے قد کی عظیم الجثہ مخلوق تھی کہ جس نے پھر پوری دنیا میں تباہی پھیلانی شروع کر دی۔ میں اس اولاد اور اس مخلوق کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن پھر آتا ہے سب سے بڑے اور سب سے طاقتور ایئر کا نام عزہ،
کہ جس نے انسان کو ایک دوسرے کو ہلاک کرنا سکھایا تھا، اپنی شکل کو تبدیل کرنا سکھایا تھا، جادوگری کرنا سکھایا تھا، مجسمہ سازی اور تصویر سازی کرنا سکھایا تھا، اور بہت ساری چیزیں اور بھی۔ اور اس بات یعنی مجسمہ سازی کا ریفرنس تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مل جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو بت، مجسمے اور شبیہیں بنانا جس نے سکھایا ہے وہ ایک بہت بڑا شیطان تھا، اور ان ایئرز کے انسانی عورتوں کے ساتھ پیدا ہونے والی ان ان نیچرل اولادوں اور ان 200 ایئرز کے ہاتھوں پوری دنیا میں پھیل چکی گمراہی سے پاک کرنے کے لیے پھر ایک عظیم سیلاب کو بھیجا گیا تھا۔ لیکن یہ ایکسپلینیشن تو ابھی صرف شروع ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ لیٹس بریک اٹ ڈاؤن ون بائی ون۔ ابھی تو آپ ان عورتوں اور ان جانوروں کو بھی دیکھیں گے کہ جو ایئرز کی کرپشن کا شکار ہوئے تھے۔ ابھی تو ایئرز کا ریفرنس میں نے آپ کو صرف بک آف اینوخ سے دیا ہے، جبکہ اب میں آپ کو اس عظیم کرپشن کے متعلق کچھ ایسی قدیم کتابوں سے بھی بتانے والا ہوں کہ جن کے متعلق عام دنیا تو شاید جانتی بھی نہیں کہ وہ کتابیں ایگزسٹ کرتی بھی ہیں یا نہیں۔ مثلاً سیکنڈ بک آف اینوخ، کہ جس کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ پچھلی صدی میں بیلاروس کے ایک گمنام چرچ کے تہہ خانے سے ایک بہت پرانی اور قدیم کتاب دریافت ہوئی تھی کہ جسے سیکنڈ بک آف اینوخ کہتے ہیں، اور ایسا اس لیے کیونکہ اس کتاب میں ایگزیکٹلی وہی تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو اوریجنل بک آف اینوخ کے اندر موجود ہیں، بس تھوڑی تھوڑی سی ویریشنز کے ساتھ۔ مثلاً اوریجنل بک آف اینوخ میں لکھا ہے کہ اینوخ یعنی ادریس علیہ السلام آسمانوں کی طرف گئے، لیکن سیکنڈ بک آف اینوخ میں لکھا ہے کہ وہ 7 آسمانوں کو کراس کر کے اوپر گئے تھے، یعنی کہ دونوں کتابوں میں بس مائنر سے ڈفرینسز ہیں۔ اب سیکنڈ بک آف اینوخ اوریجنلی گریک یعنی کہ یونانی زبان میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر بھی واچرز یا پھر ایئرز جیسی کسی مخلوق کا ذکر ہے کہ جس کا نام سیکنڈ بک آف اینوخ میں ایگریگوری ہے۔ ایگریگوری کا یونانی زبان میں مطلب ہوتا ہے وہ کہ جو بہت متوجہ ہو کر کسی کو دیکھ رہا ہو، یعنی دوسرے الفاظ میں ایک واچر۔ لیکن سیکنڈ بک آف اینوخ میں ان واچرز یا پھر ایئرز کی ایک ڈسکرپشن بھی موجود ہے کہ وہ دیکھنے میں بالکل انسانوں جیسے تھے، لیکن ان کے قد کاٹ انتہائی طویل ہوا کرتے تھے، اور ایگریگوریز یا پھر ایئرز اسے اپنا سب سے بڑا مانتے تھے کہ جس نے خدا کو ریجیکٹ کر دیا تھا، کیونکہ اسے ایک عجیب خیال آیا تھا کہ وہ خدا کی مخلوق یعنی انسان سے بہتر ہے، اور اس بغاوت پر پھر اسے آسمان سے نکال دیا گیا تھا، اور اس کا نام سیٹانیل تھا، اور سیٹانیل بڑے فرشتوں کے رینکس میں بیٹھا کرتا تھا۔ اور میرے خیال سے سیکنڈ بک آف اینوخ کس کی بات کر رہی ہے یہ تو اتنا واضح ہے کہ مجھے تو شاید بتانے کی بھی ضرورت نہیں باقی رہتی۔ اوریجنل بک آف اینوخ اور سیکنڈ بک آف اینوخ، ان دونوں کے علاوہ ایک تھرڈ بک آف اینوخ بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ جس کے متعلق تو شاید صرف وہی لوگ جانتے ہیں کہ جو میری طرح علم کے سمندر کی سب سے گہری گھاٹیوں میں تیرنا پسند کرتے ہیں۔ 1000 سال پرانی اس کتاب کا اصل نام تو بک آف پیلسز یعنی محلوں کی کتاب ہے، لیکن اس میں بک آف اینوخ سے ملتی جلتی اس قدر معلومات ہیں کہ اسکالرز اسے تھرڈ بک آف اینوخ بھی کہہ دیتے ہیں۔ مثلاً اوریجنل بک آف اینوخ کی طرح اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اینوخ آسمان کی طرف ایک ایسی رتھ میں بیٹھ کر گئے کہ جو طوفان کی رفتار کے ساتھ چلا کرتی تھی، اور یہ کہ ادریس یعنی اینوخ کو آسمان کے رازوں کے متعلق وحی آیا کرتی تھی۔ اس کتاب میں بھی ایئرز کا ذکر ہے کہ انہوں نے زمین میں ہر طرف کرپشن پھیلائی تھی، اور وہی سیم داستان، پہاڑ، 200 ایئرز، ایک عہد، انسانی عورتوں کی کرپشن، ان نیچرل قوی الجثہ اور لمبے قد کی اولاد، اور پھر دنیا کو پاک کرنے والا ایک عظیم سیلاب۔ پھر اوریجنل بک آف اینوخ، سیکنڈ اور تھرڈ بک آف اینوخ کے بعد آج سے 2100 سال پہلے یہودی لٹریچر کی 50 چیپٹرز پر مشتمل ایک بہت بڑی کتاب لکھی گئی تھی کہ جس کا ہر چیپٹر آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والے ہر 40 سال کے دور کا قصہ بیان کرتا ہے، اور اسی لیے اس کتاب کا نام ہے دا بک آف جوبلیز۔
بک آف جوبلیز کے 4 اور 5 چیپٹر دونوں میں آئرز یا پھر واچرز جیسی ایک مخلوق کا ذکر ہے، بالکل انہی الفاظ کے ساتھ۔ آئرز 200 پہاڑ، ماؤنٹ ہرمن، کرپشن، دیوقامت اولاد اور پھر ایک عظیم سیلاب۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری تھا کہ جس نے یونان کے ایک شہر کورنتھیا کے لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے متعلق کچھ خطوط لکھے تھے کہ جنہیں کورنتھینز کہتے ہیں، اور اپنے بالکل پہلے خط کے اندر اس حواری نے بھی آئرز کے متعلق یہی تعلیمات لکھی تھیں کہ جبل ہرمون پر ایسا ایسا ہوا تھا۔ پھر پرشین امپائر میں موجود 2000 سال پرانا ایک قدیم مذہب آئین مانی کہ جو اپنے زمانے کا ایک میجر ریلیجن ہوا کرتا تھا، کہ جس طرح آج کرسچینٹی ہے یا اسلام ہے یا ہندوازم ہے ایک میجر ریلیجن۔ آئین مانی کی قدیم کتابوں میں بھی آئرز یا پھر واچرز نامی اس مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ پہلے سیزن کے اندر میں نے آپ کو 2 جڑواں بہنوں کا ایک قصہ سنایا تھا کہ جو وکٹورین ایرا کے ایجپٹ میں گھومنے پھرنے کے لیے گئی تھیں، لیکن بائی چانس انہیں وہاں کے ایک ٹوٹے پھوٹے پرانے سینیگاگ کے تہہ خانے میں قدیم ڈاکیومنٹس کا ایک خزانہ مل گیا تھا کہ جسے پھر وہ ایک عرصہ دراز تک آگے جرمنی سمگل کرتی رہی تھیں۔ آج اس خزانے کا نام ہے کائرو جنیزا، اور کائرو جنیزا کے ہزاروں سال پرانے ان قدیم ڈاکیومنٹس میں بھی آئرز اور واچرز کا ذکر مل جاتا ہے، ایگزیکٹلی اسی داستان کے ساتھ، وہی الفاظ، وہی داستان۔ پہاڑ، ماؤنٹ ہرمن، 200 آئرز نیچے اترے، آپس میں ایک عہد لیا اور پھر انسانی عورتوں میں کرپشن کا آغاز کیا، اور پھر ہونے والی اس عجیب الخلقت اولاد کی طرف ایک عظیم سیلاب بھیجا گیا۔ اب تک میں نے آپ کو پوری دنیا سے ملی 5 مختلف اور بڑی کتابوں سے اس واقعے کا ریفرنس دیا ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو اسلامک لٹریچر سے بھی اس واقعے کا ایک ریفرنس دے دوں۔ 9ویں صدی کے بغداد میں ایک بہت بڑے مسلمان اسکالر رہا کرتے تھے، امام ابن سعد البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے 15 جلدوں پر مشتمل تاریخ کی ایک بہت بڑی کتاب لکھی تھی کہ جسے الطبقات الکبریٰ یا پھر طبقات ابن سعد بھی کہتے ہیں۔ اپنی ان کتابوں میں ابن سعد نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے جنرل واقعات، اور پھر نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر صحابہ اور تابعین تک کے زمانے کے ڈیٹیلڈ واقعات لکھے ہیں، اور اس دور کی تمام اہم شخصیات کے متعلق انفارمیشن بھی۔ اور ابن سعد کی اس کتاب کو آج تک مورخین یا ہسٹورینز ایک سٹینڈرڈ بک کے طور پر لیتے ہیں، اس سے ریفرنسز دیتے ہیں، اس سے اقتباسات لیتے ہیں، ایکسرپٹس لیتے ہیں، اور اسے اسلامک لٹریچر کی ایک بہت ویلیویبل کتاب سمجھتے ہیں۔ طبقات ابن سعد کی پہلی جلد اور اخبار النبی والے سیکشن کے پیج نمبر 48 پر ایک پیراگراف لکھا ہے کہ جسے ڈھونڈنے کے لیے میں نے کوئی 1 ہفتہ محنت کی تھی۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 100 آدمی پہاڑ سے نیچے اترے اور انسانی عورتوں کے پاس گئے کہ جو شکل و صورت کے حساب سے کوئی اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھیں، لیکن عورتوں نے ان سب کو روک لیا، اور جب تک خدا نے چاہا وہ 100 کے 100 وہیں رکے رہے۔ پھر ایک طویل عرصہ گزر گیا تو مزید 100 آدمی پہاڑ سے نیچے اترے اور انہیں بھی عورتوں نے روک لیا، یعنی پہاڑ سے اترنے والے آل ٹوگیدر کتنے ہو گئے؟ 200۔ پھر اس کے بعد شیس علیہ السلام کے بیٹے پہاڑ سے نیچے اترے اور انہیں دیکھ کر پھر ان 200 میں معصیت پھیلنا شروع ہو گئی، معصیت یعنی نافرمانی، اور ان میں مناکحت ہونے لگی، یعنی کہ جو 200 تھے ان میں اور انسانی عورتوں میں مناکحت ہونے لگی۔ مناکحت کا لفظ نکاح سے نکلا ہے، اور آئی ریئلی ہوپ کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ مناکحت سب سے سافٹ ورڈ ہے، ورنہ ان 200 اور انسانی خواتین کے درمیان جو کچھ ہو رہا تھا اس کے لیے استعمال ہونے والا کریکٹ ورڈ بہت ہارش ہوگا۔ اور طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ اس اختلاط سے ہونے والی اولاد اتنی بڑھ گئی کہ اس سے زمین بھر گئی، اور پھر یہ وہ اولاد تھی کہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان اور سیلاب کے بعد غرق ہو گئی تھی۔ ایگزیکٹلی وہی داستان،
صرف الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ وہی پہاڑ، وہی 200، وہی انسانی عورتیں، وہی پیدا ہونے والی اولاد اور وہی عظیم الشان سیلاب کہ جس نے اس اولاد کو پھر غرق کر دیا تھا۔ کچھ نہ کچھ تو ایسا تھا کہ جو یرد کے زمانے سے ہونا شروع ہوا تھا اور پھر نوح علیہ السلام کے زمانے تک چلتا رہا تھا۔ کچھ انتہائی شرمناک اور انتہائی غلط، an abomination، کچھ ایسا کہ جس میں پہاڑ سے کوئی اترا اور انسانی عورتوں کے ساتھ کرپشن پھیلائی، اور جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کوئی عجیب سی اولاد تھی کہ جس سے دنیا کو پاک کرنے کے لیے پھر ایک عظیم سیلاب بھیجا گیا تھا۔ کچھ تو ہوا تھا کہ جس کا ذکر تقریباً ہر قدیم کتاب میں مل رہا ہے۔ کوئی تو اولاد ایسی تھی کہ جو دیکھنے میں انتہائی عجیب و غریب اور ناپاک تھی، اور کون تھا وہ عزا کہ جو ان 200 کے 200 کو، ان 200 ایئرز کو، ان واچرز کو لیڈ کر رہا تھا۔ یہاں تک میں نے آپ کو اس عجیب داستان کا صرف آدھا حصہ سنایا ہے، اصل قصہ تو بھی باقی ہے۔ کون تھے وہ 200؟ وہ عجیب الخلقت اور طویل القامت اولاد کیسی تھی کہ جسے آج ہم نیفلمز کے نام سے جانتے ہیں؟ ماؤنٹ ہرمن ہی کیوں؟ ہرمن نامی پہاڑ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ 200 ایئرز اسی کے اوپر اترے تھے؟ اور پھر عزا، کون تھا وہ عزا کہ جس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا؟ ابھی تک میں نے آپ کو جو کچھ بھی بتایا یہ اس داستان کا صرف آدھا حصہ ہے، لیکن اس کا باقی حصہ اس قدر عجیب اور دلچسپ ہے کہ اسے اب میں مکمل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلی قسط میں بتانا چاہوں گا، کیونکہ جو ڈیٹیلز اس کے بعد آپ کو ملنے والی ہیں وہ اتنی دلچسپ ہیں کہ انہیں جلدی جلدی سے اس ویڈیو کے اندر بیان کر دینا ان ڈیٹیلز کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس داستان کا باقی حصہ سناؤں، پہلے آپ جلدی سے 2 کام کر لیں کہ ایک تو اس ویڈیو کے نیچے موجود لائک کا بٹن دبا دیجئے گا، کیونکہ اس طرح یہ ویڈیو ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ نیچے لکھے میرے ٹاپ کمنٹ، میرے پنڈ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس کمنٹ میں آپ سب کے لیے میری طرف سے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔